مشق نمبر 3، آنے والی تشبیہات ضمنیہ سے مشبہ کو حذف کر کے استعارہ تمثیلیہ بنائیں۔ اور استعارہ تمثیلیہ جس طرح تشبیہ ضمنی میں دوسرا جز عربوں کا محاورہ ہوتا ہے، تو استعارہ تمثیلیہ پورے کا پورا وہی عربی محاورہ ہوتا ہے۔ لہٰذا تشبیہ ضمنی بنانی ہے تو ہم اس محاورے کے پیچھے اپنی طرف سے کوئی مشبہ لگا دیں گے، اور اگر تشبیہ ضمنی ہوگی تو ہم پہلے مصرعے کو ہٹا لیں گے تو وہ استعارہ تمثیلیہ بن جائے گا۔ متنبی نے کہا وَلَمْ أَرْجُو، میں امید نہیں رکھتا، رجا یرجو، الا اہل ذاکا، مگر اسی سے جو اس امید کا اہل ہو۔ وَمَنْ يُرِدْ مَوَاطِرَ مِنْ غَيْرِ السَّحَائِبِ يَظْلِمُ، کیونکہ جو شخص بادلوں کے بغیر بارش کی توقع رکھتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے۔ تو یہاں اگر ہم استعارہ تمثیلیہ ہم نے بنانا ہے تو لم ارجو الا ذاکا کو ہٹا لیں، اور ومن یرد مواطر من غیر الصحائب یظلم کو باقی چھوڑ دیں تو یہ استعارہ تمثیلیہ ہے۔ لیکن یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ساتھ آپ ایسی صورتحال بھی واضح کریں کہ جو مشبہ بن سکے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو شخص وہ جس طرح کہا تھا ترجو النجات ولم تسلک مسالکا، جو نجات کے راستے ڈھونڈے اور ان میں کام نجات والے نہ کرے، بغیر محنت کے کامیابی کا متقاضی ہو، تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں ومن یرد مواطر من غیر الصحائب یظلم۔ تو دوسرے فَإِن تَزْعُمْ الْأَمْلَاكُ أَنَّكَ مِنْهُمْ، اگر بادشاہ یہ گمان کرتے ہیں کہ تو ان میں سے ہے، فخاراً فخر کرتے ہوئے، فَإِنَّ الشَّمْسَ بَعْضُ الْكَوَاكِبِ، تو سورج بھی تو بعض ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے۔ تو فَإِنَّ الشَّمْسَ بَعْضُ الْكَوَاكِبِ یہ استعارہ تمثیلی ہے، تو اس کا مشبہ آپ نے بنانا ہے تو یہ ہے کہ اس آدمی کی حالت جو اپنے خاندان کے تمام افراد سے اعلیٰ ہو، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ان الشمس بعض الکواکب، جس طرح وہ آیا تھا کہ المسک دم الغزال، کہ کستوری بھی تو ہرن کے خون کا ایک حصہ ہے، اور اس نے کہا تھا کہ میں اپنے خاندان میں ہونے کے باوجود ان میں سے نہیں ہوں۔ خذ ما ترى، تو لے لے جو تو دیکھ رہا ہے، ودع شیئا سمیت بھی، اور وہ چیزیں چھوڑ دے جو تو نے سن رکھی ہیں۔ فی طلعت البدر، کہ سورج ماہ تاباں کے طلوع ہونے میں، ما یغنی کا عن زحلی، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو تجھے زحل سے بے نیاز کر دیں گی۔ یعنی جو تو نے سن رکھا ہے عظمت کے بارے میں، جو تم دیکھ رہو اسے تو لے لو، اور جو تم عظمت کے متعلق سن چکے انہیں چھوڑ دو۔ ماہ تمام کے طلوع ہوتے وقت زحل سے غنا حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں فی طلعت البدر ما یغنیک عن زحلی، یہ استعارہ تمثیلیہ ہے۔ تو یہاں ہم نے مشبہ یہ بنایا کہ حال الطالب یستغنی بالکتاب الجامع فی علم عن المختصرات، کہ اس طالب علم کی حالت جو ایک جامع کتاب کو پڑھ رہا ہے تو وہ چھوٹی کتابوں سے بے نیاز ہوتا ہے، تو اس کی یہ حالت ایسے ہی ہے فی طلعت البدر ما یغنیک عن زحلی۔ لعل اتبعک محمود نواکبہ، شاید کہ تجھے جھڑکنا کہ اس کا انجام اچھا ہو۔ ربما صحت الاجسام بالعلل، اس لیے کہ جسم بعض اوقات بیماریوں کے ساتھ صحیح ہو جاتے ہیں۔ جیسے کبڑے کو جو ہے کبھی ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کبے نو کہ موک ماری ہے تو سدھت ہی بیٹھا ہے،
تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جسم بیماریوں کی وجہ سے تندرست ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں مشبہ بھی ہمارے پاس ایسے ہی ہے کہ حال راجل احدب واقعہ احد، اس کبڑے کو کسی نے مکہ مارا، وصحت حدبہ، اور اس کا وہ کبڑا پن صحیح ہو گیا، وتحول مستقیمہ، اور وہ سیدھا سادہ بن گیا۔ تو یہ مشبہ ہے جس کے لیے یہی ربما سات الاسام بالعلل مشبہ بھی ہے۔ لامر غدا ما ایشکو لئیم القوم، بھلا کیا قوم کا کمینہ شخص شکایت کرتا ہے، قزن و بطنتن، سیر شکمی کا، و یشکو فتل فتیان مس صعوبی، اور فتل فتیان نوجوانوں میں سے نوجوان یعنی نوجوانوں کا سردار شکوہ کرتا ہے، مس صعوبی صغب بوک کو کہتے ہیں، بوک کے چھونے کی شکایت کرتا ہے، لامر اس وجہ سے، غدا بمعنی سارا کہ ہو گیا، ما حول مکہ تھا مکہ کا ارد گرد، مقفرن جدیبا ویران اور بنجر ہو گیا، و باقی الارض غیر جدیبی، اور باقی زمین بنجر نہیں ہے۔ یہ لامر غدا ما حول مکہ تو مقفرن جدیبا، یہ اس طرح تمثیلیہ ہے۔ اور حال الکتب المنحطۃ الاسالیب یقبل الناس علی صرائها ویترکون الکتب النافعہ، تو یہ ان کتابوں کی مثال ہے جن کا اسلوب اچھا نہیں ہے، اور لوگ انہیں دھڑا دھڑ قبول کر رہے ہوتے ہیں اور خالص چیز کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو انہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تو جو ہے لامر غدا ما حول مکہ، مکہ اتنی اعلیٰ جگہ ہے، اس کے ویران ہونے کی وجہ سے تو بوک یا باقی زمینوں غیر جدید جو ہیں ان کی تعریف نہ کر۔ اب مشق نمبر 4 میں استعارات تمثیلی آ رہے ہیں، تو آپ نے تشبیہات ضمنیہ کی طرف پھیرنا ہے، یعنی ان جو استعارہ کے جملے ہیں ان سے پہلے آپ نے اپنی طرف سے کوئی مشبہ لگانا ہے۔ یمشی رویدن و یکون اولا، وہ آہستہ چلتا ہے اور پہلے نمبر پہ آتا ہے، تو جو نالائق طالب علم اور محنت کرے اور پہلے نمبر پہ آ جائے تو اس کے لیے یہی تمثیل بن جائے گی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں احب رجلا بطی الفہم، یا احب طالبا بطی الفہم، جو تھوڑا تھوڑا سمجھتا ہے، ولکنہ یجتہد، اور وہ محنت کرتا ہے، تو فمن الناس من یمشی رویدا و یکون اولا۔ ردیت من الغنیمت بالیاب، تو غنیمت کے بدلے واپس لوٹنے پہ راضی ہو گیا کہ مجھے غنیمت نہ دو، میں واپس آتا ہوں۔ تو تمیت فی نوال من کان یطمع فی نوالک، فاذا نجوت منہ فقد ردیت من الغنیمت بالیاب۔ انت تضیء للناس وتحترق، تو لوگوں کے لیے روشنی کرتا ہے اور خود جلتا ہے۔ جو لوگوں کے لیے محنت کرے اور خود جو ہے جان کوشی سے گزرے، تو اس کے لیے یہی جملہ بطور استعارہ تمثیلیہ ہے۔ اور کہا انت تتحمل المصائب وترشد الناس الی الہدایۃ فانت تضیء للناس وتحترق، کہ تو خود مصیبتیں برداشت کرتا ہے، جھیلتا ہے، اور لوگوں کو رشد و ہدایت دیتا ہے، تو یوں ایسے ہی ہے کہ جیسے تو خود جلے اور روشنی دے لوگوں کو۔ کفا بک داء ان تری الناس ان تری الموت شافیہ، تیرے لیے یہ کافی ہے کہ تو موت کو شفا دینے والا سمجھے، یعنی تو جب موت کوئی گلے لگانے پہ تیار ہے، اس قدر تو جری ہے، بہادر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہادر شخص موت کو بھی سینے سے لگائے تو اس کے لیے یہ بات استعارہ تمثیلیہ ہے۔ تو مصیبتوں میں گھس جانے والے شخص کو آپ مشبہ بنا دیں گے، اور اس جملے کو استعارہ تمثیلیہ کو آپ مشبہ بھی بنا دیں گے۔ یعنی انت تدخل فی المصائب ولا شک فیہ ان لک یکفی الموت ان تراہ شافیہ، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لیس التکہل فی العینین کالکحل،
آنکھوں میں سرما ڈالنا یہ ان کے فطرتاً سرمگی ہونے کی طرح نہیں ہے۔ تو التکحل فی العینین، آنکھوں میں سرما ڈالنا نہیں ہے کالکحل ان کے سرمگی ہونے کی طرح۔ تو یعنی جو بناوٹی حسن ہوتا ہے وہ حقیقی حسن کی مثل نہیں ہو سکتا۔ تو جو بناوٹی حسن کرے تو آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میک اپ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے، لیس التکحل فی العینین کالکحل۔ تو من تزین للناس بما لیس فیہ فلیس الکحل فی العینین کالتکحل، کہ جو مزین ہوتا ہے لوگوں کے لیے ان چیزوں کے ساتھ یا ان اوصاف کے ساتھ جو اس میں نہیں ہیں، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے لیس الکحل فی العینین۔ لا بد دون الشہد من ابر النحل، شہد کے لیے، شہد کو حاصل کرنے کے لیے نحل، اس مکھی کا جو ابر ڈنگ ہے وہ ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کامیابیوں سے ہمکنار ہونے کے لیے کچھ تلخ گھونٹ بھی بھرنے پڑتے ہیں۔ تو من طلب العلم فلیصبر علی الآلام فلا بد دون الشہد من ابر النحل وینفخ فی غیر الضرم، وہ پھونک رہا ہے بغیر انگاروں کے، انگارے نہ ہوں اور وہ پھونکے لگائے جا رہا ہو کہ اس سے جو ہے آگ جل جائے گی، تو یہ ناممکن ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جو نجات کے رستوں پہ چلے اور ان نجات کی امید تو رکھے، ان کے رستوں پہ نہ چلے۔ تو ان ھذا الفارس لن یفوز فی السباق فإنه لا يجهد فهو ينفخ في غیر ضرم۔ انت تہدو بلا بعیر، تہدو تو حودی کر رہا ہے، حودی خانی جو اونٹ بان، سار بان اونٹ پہ بیٹھ کر جو ہے خوش لہانی کے ساتھ کچھ گا رہا ہو تو اسے حودی خانی کہتے ہیں۔ انت تہدو بلا بعیر، تو اونٹ کے بغیر حودی خانی کرتے ہیں، اونٹ نہیں اور ویسے گنگنا رہا ہے۔ تو ایسے ہی کہ جیسے کوئی سبب کے بغیر خواب دیکھ رہا ہو کہ فَإِنَّكَ تَبْنِي بِنَاءً، تو گھر تو بناتا ہے بغیر سامان کے۔ تو ایسے ہی ہے کہ انت تہدو بلا بعیر، اِنَّكَ تُنشِدُ الشِّعْرَ لِمَن لَّا يَفْهَمُ فَأَنْتَ تَہدُو بِلَا بَعِيرٍ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں مندرجہ ذیل ابیات میں سے ہر بیت کے لیے ایسی صورتحال ذکر کرو جس کو آپ مشبہ بنا سکیں۔ یہاں مشبہ بھی موجود ہے۔ وَمَن يَجْعَلِ الدِّرْغَامَ لِلصَّيْدِ بَازَهُ، جو شخص درغام شیر کو، للصید اپنے شکار کے لیے، بازہ اپنا باز بنائے، جو شیر کو پکڑے اور کہے مجھے شکار کر دے، تو تصیدہ الدرغام فیما تصیدہ، تو شیر اس کو شکار کر لیتا ہے، فیما تصیدہ ان چیزوں میں جنہیں وہ شکار کیے ہوتا ہے، یعنی اپنے باقی شکاروں کی طرح اس کو بھی اپنی شکار کردہ چیز بنا لیتا ہے۔ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی دکان میں دھوکے والے خائن شخص کو ملازم رکھ دے تو وہ اسے ختم کر کے رکھ دیتا۔ تاجران اختار عاملاً فی دکانی لیشرف علیہ واغتالہ، ارا خلل الرماد ومید نار، ارا میں دیکھ رہا ہوں خلیل الرماد، خلیل الرماد راکھ کے خلل درمیان میں، ومید ومد چمکنا، آگ کی چمک دیکھ رہا ہوں راکھ کے درمیان، ویوشک ان یکون لہا درام، اور قریب ہے کہ وہ شعلہ زن ہو جائے اور وہ بھڑک اٹھے۔ تو سارت الفتنۃ تبدو فی خلاف یسیر، جو فتنہ ہے وہ تھوڑی سی بات سے ایسے ہی ابھرا کہ وہ پھر شعلہ زن ہوتے ہوئے آگ ہی بن گئی۔ تو یہ مشبہ ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں سارت الفتنۃ تبدو فی خلاف یسیر ویوشک ان یکون لہا درام، یا یہ کہہ سکتے ہیں سارت الفتنۃ تبدو فی خلاف یسیر ارا خلل الرماد ومید ناری، قدر لرجلے کا، اپنے پاؤں کے لیے مقرر کر لے، قبل الخطوے پاؤں رکھنے سے قبل، موضع اس کی جگہ، قدم اٹھانے سے پہلے قدم رکھنے کی جگہ کا اندازہ کر لے، فمن علی ذالکن،
کہ جو پھسلن پر چڑھ جاتا ہے، ان غرۃ ذالکن ان غرۃ ذالا جا، تو وہ پھسل ہی جاتا ہے۔ تو ایسے یہ محادثۃ العلماء یجب قبل تفکیر، علماء کے ساتھ میوے گفتگو ہونے سے قبل سوچنا چاہیے، پہلے زبان پہ قابو رکھنا چاہیے۔ متنبی نے کہا وفی تعبن، تھکاوٹ میں ہے وہ شخص، من یاسد الشمس ضوءا، جو سورج سے حسد رکھتا ہے یعنی اس کی روشنی سے، وہ یجہد ان یأتی لہا بقریبی، اور تھکتا رہتا ہے کہ وہ اس کی مثل لے کر۔ تو من یعادی الکبار ویساویہم بالصغار، جو بڑوں سے عداوت رکھتا ہے اور انہیں چھوٹوں کے برابر تصور کرتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے کہ وہ فی تاب من یاسد الشمس ضوءا، قد تنکر العین ضوء الشمس من رمدی، کبھی کبھی آنکھ، امام بصیری نے کہا، سورج کی روشنی کا انکار کر دیتی ہے، من رمد اشوب چشم کی وجہ سے، وینکر الفم طعم الماء من سقمی، اور منہ میٹھے پانی کا انکار کر دیتا ہے بخار کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے۔ تو من ینکر جمال الشعر لذوف ذوق الادبی، جو اشعار سننے کا ذوق نہیں رکھتا تو اسے آپ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں، اذا اعتاد الفتى خوض المنایا، جب جوان اعتادہ اس کی عادت ہو جائے، خوض المنایا موتوں میں گھسنے کی، فایسر ما یمر بہ الوہول، تو اس کے لیے کیچڑ سے گزرنا آسان ہوتا ہے، ایسر الوہول ما یمر بہ، یعنی ما یمر بہ، جن چیزوں سے وہ گزرتا ہے ان سب سے ایسر آسان ترین چیز پھر الوہول کیچڑ ہوتا ہے، یعنی کیچڑ اس کے لیے سب سے آسان بن جاتا ہے جن چیزوں سے وہ گزرتا ہے ہی ایسی بات۔ الرجل الذی یغلب علی الاقویاء فلا یبالی بالضعفاء، جو آدمی بڑوں پہ غالب آ جائے تو وہ کمزور لوگوں کی تو جو ہے پرواہ نہیں کرتا۔ من الذی عندہ تدار المنایا، وہ آدمی عندہ جس کے ہاں تدار و گردش میں رہتی المنایا موتیں، کالذی، وہ اسی کی طرح ہے، عندہ تدار، جس کے ہاں، ملذی، ما یہ مشابہ بلے سے نہیں ہے، یعنی وہ شخص جس کے ہاں موتیں گردش میں رہتی ہیں وہ نہیں ہے اس شخص کی طرح عندہ تدار الشمول، جس کے ہاں شراب گردش میں رہتی ہے۔ شمول شراب کے لفظ استعمال کیا، اور عربی زبان میں شراب کے لیے سینکڑوں الفاظ مستعمل ہیں۔ تو الرجل المجد لا یدانہ الرجل المہمل فی المنزلہ، وہ شخص جو محنت کرتا ہے تو